عقل انسان کی زندگی میں عقل کی کیا اہمیت ہے، اور اصل عقل مند کون ہے؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ عقل مند کون ہے. ہمارے یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقل مند ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانے والا ہو، جو لوگوں کو دھوکے دینے والا ہو، ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر، دوسرے کی ٹوپی تیسرے کے سر. یا پھر بھی اگر اس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، اگر اس نے اپنا پہلے غریب تھا اور پھر وہ مالدار بن گیا، گرچہ وہ دین سے کتنا بھی دور ہو، وہ دین سے کتنا بھی دور ہو، ہم یہ کہتے ہیں بہت ہوشیار ہے، بہت عقل مند ہے وہ شخص. مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ شخص عقل مند ہو سکتا ہے جو دین سے دور رہ کر کے دنیا کما رہا ہے؟ آپ قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت آپ، میں امید کرتا ہوں کہ ہر روز رات میں سوتے وقت کرتے ہوں گے. اس میں ایک آیت میں اور آپ ہر روز پڑھتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی لوگ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے اور داروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ جہنمی لوگ کہیں گے کہ نہیں، ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. اور وہ جہنم میں جانے کا سبب کیا بتائیں گے؟ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنے ہوتے اور ہم عقل رکھے ہوتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کروا دے. چاہے دنیا میں آدمی نے کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ حاصل کر لی ہو، چاہے وہ کتنا ہی مال اس نے کیوں نہ کما لیا ہو، کتنے ہی بڑے منصب پہ، عہدے پہ وہ کیوں نہ فائز ہو گیا ہو، اگر وہ دین سے دور ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ دنیا کا بے وقوف انسان ہے، گرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو. لیکن اصل جو کامیابی ہے، اصل جو عقل مند انسان ہے، وہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. یہی کیا ہے؟ اصل عقل مندی ہے.